السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر کا واقعہ بتائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں اپنا معجزہ دکھایا، تب فرعون نے کیا کیا، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ اپنے ملک کے جادوگروں کو فوراً بلوایا جائے۔ چنانچہ تھوڑی مدت میں 72,000 جادوگر فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے۔ فرعون نے ان کی خوب بھگت کی، انعام اور اکرام کا لالچ دیا۔ پھر ان سے کہا کہ عید کے دن عیدگاہ کے بڑے میدان میں حاضر ہو جائے۔ وہاں اس دن اس اعلان کے بعد اتنی بھیڑ ہوئی کہ ہر طرف آدمیوں کے سر ہی سر نظر آتے تھے۔ جادوگر نے اس مدت سے 70,000 لاٹھیاں اور رسیاں سانپوں کی شکل میں جادو کی بنائی اور اس میدان میں لا کر جمع کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی وہاں آ گئے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی ان جادوگروں کو نصیحت کی۔ جادوگروں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچی باتوں کو سنا تو انہیں بڑی حیرانی ہوئی۔ سوچنے لگے کہ موسیٰ تو جادوگر لگتے نہیں۔ بہرحال بولے، اے موسیٰ، اگر تو غالب ہوگا تو ہم تیری پیروی کریں گے، لیکن فرعون کی عزت کی قسم، ہمیں تو اپنے ہی غالب ہونے کی امید ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے بولے، پہلے تم اپنا جادو ڈالتے ہو یا ہم ڈالیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنا کسی روب کے لاپرواہی کے ساتھ کہا، تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے اپنے جادوؤں کو، جو مورتیوں کی شکل میں تھے اور جن کے پیٹوں میں پارا بھرا تھا، سورج کی گرمی دکھائی تو وہ حرکت کرنے لگی۔ لوگ ان کو سچ مچ زندہ سمجھ کر ڈرنے لگے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی کو میدان میں پھینکا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن کر فن نکالتے ہوئے ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ اس کے منہ سے جھاگ بھی جاری ہو گیا۔ دیکھتے دیکھتے وہ ان 70,000 جادوؤں کو اس طرح نگل گیا کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ وہ اژدہا بجلی کی طرح کڑکڑاتا تھا۔ اس وقت مارے ڈر کے لوگوں کا کلیجہ پانی ہوا جا رہا تھا۔ وہ سامنے آنے والی ہر چیز کو، چاہے وہ پتھر ہو یا اینٹ، چبانے لگا۔ اس کے بعد منہ پھیلا کر فرعون جہاں بیٹھا تھا ادھر متوجہ ہوا۔ فرعون کے ڈر کا مارے برا حال تھا۔ وہ گھبرا کر بھاگ گیا۔ تماشا دیکھنے والے ڈر کی وجہ سے ایک دوسرے پر گرنے لگے، یہاں تک کہ 25,000 آدمی بھگدڑ میں کچل کر مر گئے۔ اس وقت اس میدان میں قیامت کا سا منظر تھا۔ ایک بھیانک شور، چیخیں، آوازیں، کرائیں۔ یہ منظر خوفناک بھی تھا اور دردناک بھی۔ پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ایک ایسا معجزہ تھا جسے جادوگروں کو سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ وہ فوراً سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے اتنی بڑی سچائی دیکھی تھی کہ اسے جھٹلانا نہ سکے اور اسلام قبول کر لیا۔ جب فرعون کو یہ خبر معلوم ہوئی، اس نے انہیں بلایا بھیجا۔ وہ آئے تو انہیں دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ اس دین سے جو موسیٰ کا دین ہے پھرے نہیں تو سب کا ایک ایک کا ہاتھ اور ایک ایک کا پاؤں کٹوا کر سولی پر چڑھا دوں گا۔ لیکن انعام کی سچائی ان کے دلوں میں ایسی گہری اتر گئی تھی کہ مرنا قبول کر لیا، مگر موسیٰ کے دین سے پھیرنا گوارا نہ کیا۔ اسی دوران بی بی آسیہ نے بھی اپنا ایمان کھول دیا اور حضرت موسیٰ کی نبوت کی تبلیغ کرنے لگی۔ فرعون تو جلا بھنا بیٹھا ہی تھا۔ اس نے اس بیچاری کو بڑی تکلیف دے کر شہید کر دیا۔ اس کے بعد اس نے بن اسرائیل پر ظلم کی بوچھار کر دی۔ وہ پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے اپنے ماں باپ دادا سے آپ کے نبی بنائے جانے کی خوشخبری سنی تھی کہ نبوت کے بعد ہماری نجات ہوگی، اور ہماری تکلیفوں کو برداشت کرتے رہیں اور صبر کرتے رہیں۔ اب جبکہ آپ تشریف لا چکے ہیں، ہمارے دکھوں میں کوئی کمی تو اب تک ہوئی نہیں، بلکہ آپ کی وجہ سے پہلے کے مقابلے تکلیفیں زیادہ ہو گئی ہے۔ اب ہم انہیں
شاید ہی برداشت کر پائیں۔ اگر حکم ہو تو یہ ملک ہی چھوڑ دے، یا لڑ کر مرے یا مارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دلاسا دیا اور فرمایا کہ تمہارے دشمن بہت جلد ہلاک ہو جائیں گے اور خدا تم کو اس زمین کا مالک بنا دے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی قوم سے مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک کے بعد ایک بلائیں نازل کی۔ 2-3 سال تک سوکھا بھی پڑا، طوفان آیا۔ کچھ کے نزدیک یہ طوفان پانی کا تھا، کچھ کہتے ہیں پلیگ تھا، یہاں تک کہ 7 دنوں کے اندر 70,000 قبطی ہلاک ہو گئے۔ پھر 7 دن تک ٹڈی دلوں کا زور رہا، میوے پیڑ پودے سب کھا گئے، زندگی گزارنے کے تمام ذریعے برباد ہو گئے۔ قوم کا عجیب حال تھا، جب کوئی آفت آتی تو توبہ کرتے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ بلا دور ہوتی تو پھر اپنی پرانی ڈگر پر چلنے لگتے۔ اس کے بعد جوئے کی بلا میں پھنسے، یعنی ان کے بچے اتنے زیادہ پیدا ہوئے کہ تمام مکان، فرش، باسن، کھانا، کپڑا، آنکھ منہ یعنی ہر جگہ چھا رہی۔ وہ مصیبت دور ہوئی تو سرکشی ان کی اور بڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نیل ندی کا پانی قبطیوں پر خون کر دیا، چنانچہ ایک پیالہ بنی اسرائیل جو پیتا تھا تو وہ صاف پانی ہوتا تھا، اور قبطی جب پانی پیتا تو وہی پانی خون بن جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک قبطین ایک اسرائیلی عورت سے خوشامد کے انداز میں بولی کہ اے بہن، پیاس سے مرتی ہوں، تو اپنے منہ میں کلی لے کر میرے منہ میں ڈال دے۔ جب پڑوسن نے اس کے منہ میں کلی ڈالی تو وہ فوراً ہی خون کی شکل میں بدل گیا۔ اللہ ہم سب کو اس کے غضب سے بچائے۔ اس بلا کے ختم ہونے کے بعد انہوں نے پھر سرکشی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے نیل ندی سے چھوٹے مینڈکوں کا لشکر بھیجا کہ فرش، کپڑے، کچا پکا کھانا، گھروں کمروں یعنی ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے۔ غرض یہ کہ سیکھ دینے والے ان عجیبوں کو دیکھ کر بھی انہیں انعام کی توفیق نہ ہوئی، بلکہ وہ بنی اسرائیل کو اور زیادہ تکلیف پہنچانے پر اتارو ہو جاتے تھے۔ تب اللہ کی وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری کہ تم اپنی پوری قوم کو مصر سے باہر لے جاؤ اور نیل ندی کے کنارے پڑاؤ ڈالو۔ پیارے عزیز دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا واقعہ بتایا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا، اور ایسی ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک ورلڈ کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تب کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔